ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ من ماتا ولم یعرف امام زماننا ماتا میدتاً جاہلیہ۔ ظاہر ہے کہ ماہ شعبان کی یہ ایک عظیم رات ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ امام زمانہ کہ جو ہماری اور دین کی نگرانی پردے غیب میں رہ کر آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ ہم امام کے محب ہیں یا امام کے مخالفین میں ہیں، یہ ہم اپنے نفوس سے پوچھیں کہ آیا ہم امام کے محب ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یا خالی ہم امام علیہ السلام سے صرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر امام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے امام ہم سے اور آپ سے راضی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ امام کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم محب آل محمد نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہماری بدعمالیوں کو امام زمانہ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، تو اس شکل میں ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہیں اور ہماری شفاعت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ امام زمانہ ایک دن ظہور کریں گے، ابھی پردے غیب میں ہیں، اور اپنے نائبین کے ذریعے سے اس دین کی تبلیغ کرا رہے ہیں اور اس کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں۔ شیخ محمد تقی بہلول یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات اتنی اہم نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم، بڑا بہترین جملہ کہا ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ملاقات کے متمنی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کو دیکھنا ہمارے لیے اہم ہے، بلکہ سب سے اہم یہ ہے کہ امام زمانہ ہمیں دیکھیں، یعنی ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم امام کی زیارت کریں، امام کو دیکھیں، ہماری نصرت میں ہم امام کی نصرت کریں، وہ بہتر ہے، لیکن ہمارے اعمال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ امام زمانہ ہماری طرف خود جو ہے وہ مخاطب ہوں، یعنی اپنائیت کی نگاہ ڈالیں۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں یا پردے غیب میں ہو کر اپنائیت کی نگاہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا
لیکن کبھی علی نے کبھی بھی ان کو ان کی طرف نہیں دیکھا، جس کا نتیجہ معلوم ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بہت سے لوگوں نے دیکھا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے یعنی دل میں منافقت رکھتے ہوئے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے گفتگو بھی کی، لیکن وہ خود جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ جو ہے کہ صاحب ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن اہم یہ ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس سے راضی سے، کس سے گفتگو ہوئے، اور کس کے لیے اپنی شفاعت کا وعدہ کیا۔ آغائے بہجت سے سوال ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ لا تعجلوا مصیبتاً فی دیننا، یعنی جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دین میں کوئی مصیبت قرار نہ دینا۔ کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں دین کی مصیبت سے کیا مراد ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ دین کی مصیبت سے کیا مراد ہے، یعنی آغائے بہجت سے یہ سوال ہوا، تو جناب نے جواب دیا اس مصیبت سے وہی مراد ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ ایسی بات ہے، جب تک ہمارے امام زمانہ پردے غیب میں ہیں، ہمارے لیے یہ مصیبت کا سامنا ہے کہ ہمارے دین کو بالکل پارا پارا لوگ کر رہے ہیں اور دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا امام پردے غیب میں ہے، دیکھ سب کچھ رہا ہے، ولولہ دل میں اٹھ رہا ہے، لیکن حکم الہی کا وہ پابند ہے، حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مصیبت سے بڑھ کے مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس جدائی سے ہمیں کن کن محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیاوی مصیبتیں بھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب ہم امام سے دور ہیں، امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، یہی ہمارے لیے مصیبت کی گھڑی ہے، یہی ہمارے لیے مصیبت کا لمحہ ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ یہ ہے کہ ہمارے امام ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ یہ آغائے بہجت نے جواب دیا۔ اب آئیے امام زمانہ کی زیارت کے لیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ہائے مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ جمعہ ان کی تلاوت کر کے سوئے تو وہ حضرت امام عصر کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور بغیر زیارت کیے مر بھی جائے گا تو حضرت رسول خدا کے جوار میں رہے گا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آگے بہجت فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کا غائب ہونا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں سورہ مومنون کی تلاوت اور زیادہ صدقہ دینا بھی مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ کے اقوال آپ کے حوالے کیے، اور امام ایک معصوم کی حدیث بھی میں نے آپ کے حوالے کی۔ ہاں، یعنی آج چاروں طرف دین پر حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمائے دنیا میں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بس ہائے دولت، ہائے دولت،
ہائے دولت، آخر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ دین کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ اس لیے کہ اگر ہم خالی دولت کے پیچھے پڑے رہے، ہم خالی اوقاف کی زمینوں کے پیچھے پڑے رہے کہ صاحب ہمارے پاس دولت آ جائے اور ہم یہ بن جائیں اور ہم وہ بن جائیں، تو پھر آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم میں اور ان لٹیروں میں کیا فرق ہوگا کہ جنہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق مارا تھا۔ آج دین ہر طرف مسخ کیا جا رہا ہے، بس خالی ایک طبقہ تو اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ صاحب خالی آپ جو ہے وہ بس علی علی کریے، خالی جو ہے بس یا حسین کریے، سلام کی جگہ پر جو ہے یا علی مدد۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جو مولا ہمارا اور آپ کا مولا اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کی عبادت پر خدا کو ناز ہے، اور وہ اس عمل کو دیکھ کے آیتوں پر آیتیں نازل کر رہا ہے، اور جب ایک طبقے نے کہا بھی کہ ایسا ہے کہ میں علی کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کو 70 دفعہ مارا گیا، 70 دفعہ زندہ کیا گیا۔ پھر آواز غیبی آئی کہ جو ہے کہ علی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر یہ تم کو خدا کہہ رہے ہیں تو کہنے دو ان کو۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسے نہ بنیں کہ صاحب جو ہے آج جن نائبین کی، اس لیے کہ امام زمان پردے غیب میں ہیں، یہ کہہ کہ ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ صاحب جو ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات کرام کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا ہو گیا ہے یہ؟ کیا ہم اپنے کو اس قابل سمجھتے ہیں یا اتنا بڑا فقیہ سمجھتے ہیں کہ اپنے زندگی کے مسائل جو ہے ہم اس کا تصفیہ ہم خود کر سکیں، کہ کس طریقے سے ہم کو جو ہے جدید مسائل یا قدیم مسائل کا جو ہے ہم حل نکال سکیں؟ یا ہم اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہم قرآن اور آیات کے ذریعے سے ان کا حل نکال سکتے ہیں؟ یہ صرف فقیہ کا کام ہے، یہ صرف مرجع کا کام ہے۔ تو غیبت امام میں یہ نائبین ہیں جن کی نیابت ہمیں کرنا ہے، چونکہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں تعلیم یافتہ ہیں کہ جو ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے آیات اور احادیث سے جو ہے وہ نکال سکیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مراجع کرام کا ہم سہارا لیں کہ جو ہے کہ اس میں ائمہ کے کیا احکام ہیں، خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ائمہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کس طریقے سے کی ہے، نمازیں کس طریقے سے پڑھی ہیں۔ آج خالی جو ہے مثال کے طور پر ہم یعنی امام کی خوشی مناتے ہیں، اور منانے کے بعد جو ہے ہم جو ہے کیا کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ جو ہے کہ آج شعراء جو اسٹیج پر کھڑے ہو رہے ہیں، کیا کبھی ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ داڑھی کیوں ہے؟ یہ امام کے محب کی نشانی نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔
یہ تو پھر جو ہے معاویہ سے محبت کرنے والے کا جو ہے کی نشانی ہے کہ جو ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، اس لیے کہ جب ہمارے اور آپ کی شہزادی کربلا کے بعد جو ہے وہ دربار شام میں گئی تھی، اور جو ہے جب دیکھا کہ جو ہے کہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور یزید تازی داڑھی گھٹائے ہوئے ہے، اور امام سید سجاد نے دیکھا کہ جو ہے کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے کہ یزید منحوس جو ہے ہمارے بابا کے سر سے کھیل رہا ہے، تو امام نے فرمایا ہے، اپنی امت سے فرمایا ہے کہ اگر ہماری کوئی نصرت کرنا چاہتے ہو، ہم سے کوئی درس حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اس چیز کا خیال رکھو کہ جو ہے کہ 3 چیزیں مت کرنا۔ ایک، کبھی شطرنج مت کھیلنا۔ جب ہم دربار یزید میں گئے تھے تو یزید شطرنج کھیل رہا تھا۔ دوسرے یہ ہے کہ داڑھی کے بال مت منڈوانا، یہ بھی امام ہی کا قول ہے بھائی۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ امام زمانہ نے بھی اس سلسلے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں بتایا ہے۔ تمام ادعیہ ہیں، تمام روایتیں ایسی ہیں جو کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ امام سید سجاد نے فرمایا کہ جو ہے کہ اس لیے کہ جب بھی ہم کبھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دربار یزید یاد آتا ہے کہ جس وقت ہمارا امام دیکھ رہا تھا کہ یزید منحوس ان کے بابا کے سر سے کھیل رہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں فرمائی کہ دیکھو، کبھی شطرنج مت کھیلنا، اور کبھی داڑھی مت مڈانا، اور تیسری چیز بتائی کہ کبھی شراب مت پینا۔ اس لیے کہ جب ہم دربار یزید میں گئے تھے تو یزید شراب کے نشے میں تھا اور ہمارے بابا کے سر سے بے ادبی کر رہا تھا۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب ہم امام کے محب ہیں۔ کیا کوئی امام کی اس قول کی اتباع کر سکتا ہے؟ کوئی اس امام کا چاہیتا کہ صاحب اس فرمان امام کو کے اوپر اتباع کیا جائے؟ اور آپ کو آخری روایت بتا دیں، بس جو ہے چونکہ وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے پورے ہفتے کے اعمال ہمارے اور آپ کے امام کے پاس جاتے ہیں۔ کون سے امام؟ جن کی ہم آج خوشی منا رہے ہیں کہ آج ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ پردے غائب میں ہیں ضرور، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سے بے خبر ہوں۔ ہماری خبریں ہر وقت جو ہے وہ امام کو رہتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جب کبھی ہم میں سے کوئی گناہ کام کرتا ہے تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور جب کبھی ہم میں سے کوئی بہتر کام کرتا ہے تو ہمارے امام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے چاہنے والے، یہ ہے ہمارے ماننے والے۔ لہذا ہم یہ دعویٰ جب ہی کریں کہ جو ہے کہ ہماری شفاعت ہمارے امام کریں گے روز محشر، دعویٰ ہم جب کریں کہ جب ہم امام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوں۔ ہماری خواتین ہیں، کیا ہم کنیزان جناب زینب اور جناب سیدہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ صاحب
سڑک کے اوپر جو ہے بغیر حجاب کے ہم نکل رہے ہیں صاحب، ہمارے بال بھی کھلے ہوئے ہیں، ہمارا جسم بھی ظاہر ہو رہا ہے، کیا جو ہے کیا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ جناب زینب کا شیوا تھا؟ یہ جناب سیدہ نے فرمایا تھا اس سلسلے میں؟ پھر بھی ہم کنیزان زینب اور کنیزان فاطمہ اپنے کو کہتے ہیں، بلکہ جناب زینب وہ تھی جن کے سر سے چادر جب جو ہے چھینی گئی تو مجبور تھی، معمور نہیں تھی۔ یزید منحوس نے چادر چھینی تھی، لیکن جناب سید سجاد علیہ السلام نے اسی پر فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت جو ہے شام کا تھا، کہ جب جو ہے شام میں ہماری مائیں اور بہنیں سرننگے شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی، کوفہ و شام کے درباروں میں سرننگے تھیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ حوالہ نہ دیں کہ جو ہے کہ ہم کنیزان زینب ہیں، کنیزان جناب سیدہ ہیں۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے سر کے بال آفتاب و مہتاب بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے اپنے ائمہ کو راضی کریں، ہم ان کے محب بنیں، امام زمانہ کے محب بنیں، تب ہم دعویٰ کریں کہ جو ہے کہ ہماری شفاعت ہمارے ائمہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔